توبہ پر ثابت قدم کیسے رہیں؟ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں کہ اگر انسان ایک بار توبہ کر لے تو اس پر قائم رہے۔ نیز کیا ہر بار گناہ کرنے کے باوجود ہمیشہ توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، توبہ کے بارے میں اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ لاحق ہو اور سکرات موت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، صحیح حدیث ہے کہ جب تک غرغرہ نہیں آتا نا، موت کا جھٹکا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو اپنے بازو پھیلا لیتے ہیں لیتوبہ مسیء النہار، تاکہ جس نے دن میں گناہ کیے وہ توبہ کر لے، اور دن میں بھی اپنے بازو پھیلا لیتے ہیں لیتوبہ مسیء اللیل، تاکہ جس نے رات میں گناہ کیے وہ دن میں توبہ کر لے۔ تو قانون اللہ کا یہی ہے۔ لیکن دو چیزیں جو آپ نے سوال میں بھی پوچھی ہیں، توبہ کا طریقہ کیا ہے اور توبہ پر قائم کیسے رہا جائے، اور توبہ کی اصل جو چیز پوچھنے کی تھی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دیکھیں، توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ سے گناہ ہوا آپ توبہ کریں اور یہ عزم کریں، ارادہ کریں میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ 3 رکن ہیں توبہ کے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے کیا اس پہ آپ کو ندامت ہو، یہ نہ ہو کہ چلو اچھا ہے مزے اڑا لیے میں نے، کوئی بات نہیں، اچھا ہے نا، ساری زندگی تو مزوں میں گزری ہے، آخر میں تھوڑا سا اینڈ میں توبہ کر لیتے ہیں، مزے اپنی جگہ توبہ اپنی جگہ، ایسا نہ، آپ کو ندامت ہو کاش میں یہ جرم نہ کرتا۔ نمبر 2، اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور عہد کریں، پکا عہد ہو آئندہ نہ کرنے کا۔ یہ 3 رکن جب پائے جائیں گے تو توبہ ہو جائے گی، اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر آئندہ آپ نے جو عزم کیا ہے نا کہ اے اللہ میں یہ جرم نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اس عزم کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے عزم کر لیا کہ میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، لیکن آپ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے، آپ کام ایسے کر رہے ہیں جس سے آپ وہ دوبارہ گناہ کی طرف جائیں گے، تو یہ اس کی علامت ہوگی آپ نے عزم کیا ہی نہیں ہے، گویا آپ کی طرف سے توبہ تھی ہی نہیں۔ تو پکی اور سچی توبہ جب ہی ہوتی ہے جب انسان عزم بھی کر لیتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس گناہ سے ہمیشہ بچنا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نے، اس کا ویٹ بہت بڑھ گیا تھا، اس نے توبہ کی کہ آئندہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا، میٹھا کھانے سے نا ویٹ بڑھ رہا ہے میرا، حلوہ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے پکا عزم کیا اور جا کے پھر دیگ کی دکان پہ جا کے حلوے کی دکان پہ بیٹھ گیا۔ تو لوگ کہیں گے جب تو نے عزم کیا ہے کہ میں حلوہ نہیں کھاؤں گا تو کمبخت تو یہ زردے کی دکان پہ جا کے بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ یہاں تو تیرا دل چاہے گا کھانے کا، اس کا مطلب تو نے عزم کیا ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے عزم کیا میں دوبارہ کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا، اور جاتے ہی سگریٹ کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، یہ بلکہ توبہ ہی وہاں جا کے کر رہا ہے، یا توبہ کر کے سگریٹ کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا اور سگریٹیوں ہیروئنچیوں میں جا کے بیٹھ گیا، تو لوگ کہیں گے تو نے توبہ کی نہیں ہے۔ تو جب آپ کا پکا عزم ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اس گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ واقعی اس توبہ میں سچے ہیں۔ اب گناہ سے بچنے کے اسباب کیسے اختیار کیے جائیں گے؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ اس زمانے میں یعنی جماعت میں، تبلیغ جماعت میں وقت لگائیں آپ، کیونکہ گناہ جو ہے نا ان کی عادت پڑ جاتی ہے، تو تبلیغ میں جب 4 مہینے کے لیے نکلیں گے تو عادت چھوٹے گی آپ کی۔ جیسے گناہ کرتے رہنے سے گناہ کی عادت پڑتی ہے، تو ایسے ہی گناہ سے ایوائڈ کرنے سے گناہ کی عادت چھوٹتی بھی اسی طرح ہے۔ اکثر آج نوجوان جو فحاشی کے گناہ میں مبتلا ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ فحاشی کرتے کرتے نا عادت پڑ جاتی ہے ان کو، یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اب چھوٹتا نہیں، کہتے ہیں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے، اب گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ تو بھائی کرتے رہنے سے عادت پڑی ہے تو چھوڑتے رہنے سے عادت چھوٹ جائے گی۔ تو آپ جائیں، آپ تبلیغ میں نکلیں، ایک ٹائم اسپینڈ کریں وہاں پہ، ایک لمبا ٹائم، گناہ سے بچت رہے گی آپ کی، تو اس سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹے گا۔ پھر جب اپنے مقام پہ آئیں، پھر دوبارہ جب جوش چڑھے گناہ کا تو پھر جائیں تبلیغ میں وقت لگائیں۔ اور ایک اور طریقہ ہے، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے جو واقعی بزرگ ہوں، کیونکہ آج کل بزرگی کے نام پہ ڈرامے بازی بھی بہت چل رہی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا بزرگ ہو جو واقعی اللہ والا ہو اور دین پہ آپ کو چلا رہا ہو وہ، تو ایسے بزرگ سے آپ اصلاحی تعلق قائم کریں، خود بھی دین پہ چلتا ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہو، گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہو۔ ایسے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی ماضی میں بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، کوئی بھی شاید ایسا نہ گزرا ہو جس نے کسی کو اپنا شیخ نہ بنایا ہو، تو کوئی بھی ایسا نہیں گزرا کہ صحبت، اہل اللہ کی صحبت کے بغیر دین
آنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے۔ صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی، تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی، تو آپ بھی جب تک کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کریں گے، اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائیں گے، بہت مشکل ہوگا کہ انسان گناہ سے بچے۔ لیکن میں نے بتایا اللہ والا کا مطلب یہ نہیں کہ جو مشہور ہو، نہ 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 نہ، اللہ والے کا مطلب آپ اس کی محفل میں بیٹھیں، جلد بازی نہ کریں، اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کریں، اس کے بیانات سنیں، اس کے بارے میں بیٹھیں، پھر ایک ٹائم گزارنے کے بعد فیصلہ کریں کہ میں نے اس سے تعلق قائم کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو بزرگ سمجھ کے انسان بیعت ہو جاتا ہے، جب اس کے قریب جاتا ہے پتہ چلتا ہے یہ تو بہت بڑی فراڈی ٹائپ کی چیز ہے، یہ تو پھر انسان ایمان سے بھی جاتا ہے، سارے علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نا فراڈ بہت ہے۔ گیٹ اپ چینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ شلواریں اونچی کر کے ٹخنے سے اور داڑیاں رکھ کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ میرا تو بہت تجربہ ہو گیا ایسے لوگوں کے ساتھ جو داڑیاں رکھتے ہیں اور چہروں پہ ایسا نور برس رہا ہوتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی انہوں نے داڑھی رکھی اس لیے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کی ہی لوگوں کو الو بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی رکھتا ہے یا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے وہ بیوقوف بناتا ہے، نہ نہ نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوقوف بنانے والے لوگ، الو بنانے والے لوگ بھی بعض دفعہ ایسا گیٹ اپ اختیار کر لیتے ہیں۔ مولوی لوگ چور نہیں ہوتے، بعض چور مولویوں کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ دیندار لوگ داڑھی والے چور نہیں ہوتے، لیکن بعض چور داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو ایسے موقع پہ جو ہے نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں چند مشائخ کا نام لے بھی دیتا ہوں، اگر ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب کے سلسلے کے ہیں، حضرت فیروز میمن صاحب اکثر دیکھا گیا ان سے جنہوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا، ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اور ان کے بیٹے مولانا مظہر صاحب حضرت حکیم اختر صاحب کے، ان سے بھی جن لوگوں نے اصلاحی تعلق قائم کیا، کیونکہ میرے اسفار ہوتے ہیں میں ملتا رہتا ہوں تو ان میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، ماشاءاللہ بڑے دیندار نظر آتے ہیں وہ لوگ۔ جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ ہیں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ اور اس طرح کچھ مشائخ ہیں جن کے میں نے نام لیے، کچھ اور بھی ہیں، تو یہ ایسے ہیں جو مجھے نظر آیا کہ پریکٹیکلی ان کے مریدوں میں تبدیلی نظر آتی ہے، دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، چاہے آپ تبلیغ میں وقت لگائیں، چاہے آپ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، مسائل ہمیشہ علماء سے پوچھیں، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ ریلائبل مفتی سے مسائل پوچھیں، کیونکہ بعض لوگ شیخ کی محبت میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ شیخ نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، اور وہ شرعی مسائل میں بھی شیخ کی بات کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسائل یہ علماء کا کام ہے، یہ شیخ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، حلال و حرام یہ علماء کا کام ہے۔ تو کوشش تو یہ کریں ایسے شیخ سے بیعت ہوں جو عالم بھی ہو، کوشش تو یہی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر عالم نہیں ہے تو تعلق قائم کریں۔ بعض دفعہ ایسے شیخ سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے تو جو عالم نہیں ہوتا، انسان کا مزاج اس سے مل رہا ہوتا ہے، فائدہ اس سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شیخ عالم نہیں ہے بالفرض، تو کم از کم اس سے اللہ اللہ سیکھیں، باقی مسائل علماء سے سیکھیں، شرعی مسائل۔ میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے یہ کہا ہے کہ سب جو ہے نا وہ شادی بھی ہم سے پوچھ کے کرو، تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی یہاں شادی تو ماں باپ سے پوچھ کے کرنی ہے، باپ اور ماں کو اللہ نے اس میں پہلے حق دیا ہے، بہو نے ان کے ساتھ رہنا ہے، شیخ کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے۔ تو بعض چیزوں میں نا بعض مشائخ غلو کرتے ہیں، تو اس لیے مسائل کے معاملے میں جہاں بھی مسئلہ آئے گا شریعت کا وہ علماء سے پوچھا جائے گا، کسی ریلائبل مفتی سے یا باقاعدہ ادارے سے پوچھیں، جامع الرشید ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، یا ادھر جامعہ اشرفیہ لاہور کا ہے، اور جو بڑے بڑے ریلائبل ادارے ہیں ان سے پراپر فتویٰ لیا جائے، اس میں شیخ کو کہا جائے آپ اللہ اللہ سکھائیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے مسئلہ بتایا، تو جب انہوں نے مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اس کے خلاف بتاتے ہیں مسئلہ، اور پرچی لکھ کے دی۔ تو حضرت گنگوہی نے وہ پرچی وہیں پھاڑ دی اور کہا کہ ہم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا، مسائل کا علم ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے، ان سے کہو مسئلہ ہم سے پوچھا کریں۔ تو مسائل کا علم یہ علماء سے پوچھنے کا ہے، اور باقی جو اللہ اللہ سیکھنا ہے، گناہ چھڑوانے ہیں، وہ آپ جو بھی شیخ ہے آپ کا، جو واقعی سچی بچی کا شیخ ہو، اس سے تعلق قائم کریں۔ کیا بیٹی کا سونا ماں استعمال کر سکتی ہے؟ میری والدہ نے میری بیٹی، اچھا یہ پورا بھی سوال ہوا نہیں تھا، توبہ پہ قائم کیسے رہیں؟ تو اصلاحی تعلق قائم کریں یا تبلیغ میں وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ گناہ آپ سے چھوٹے گا۔ اور ایک ہول سیل نسخہ سب کے لیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے نا تو اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑیں، سزا دیں اپنے آپ کو، روزہ رکھیں 2 یا 3 روزے، جو بھی
آپ یعنی جب تک آپ کو شیخ نہیں ملتا، ورنہ تو شیخ آپ کو بتائے گا بھئی آپ کے لیے یہ سزا سوٹیبل ہے. یا پھر صدقہ کریں، یعنی کوئی مالی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر، یا روزے رکھیں، یا اپنے اوپر نوافل نظر منت مان کے لازم نہ کریں، کیونکہ پھر منتیں پوری نہیں ہوتی، وہ ایک اور گناہ سر پہ چڑھ جاتا ہے. ویسے ہی پکا عزم کریں، منت نہ مانیں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ بھی ہوتا رہتا ہے، روزے بھی ذمے میں چڑھتے رہتے ہیں. عزم کریں، منت نہ مانیں، عزم کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 2 روزے یا 3 روزے یا 4 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، جو بھی یعنی مطلب اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑیں، سزا دیں. تو گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر لی، اپنے اوپر سزا بھی متعین کر لی، اور تمام اسباب بھی اختیار کر لیے. اس کے بعد بھی نہیں چھوٹتا تو مایوس نہ ہو، توبہ میں لگے رہیں آپ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا چھوٹ جائے گا. اور وہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو ہمیشہ نفس سے مغلوب ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی آپ دبا لیں کبھی وہ دبا لے. تو کشتی چلتی رہنی چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا گناہ کے ساتھ کہ بس اب ہم نے بس اب ہم سے چونکہ چھوٹتا ہی نہیں ہے تو اب ہتھیار ڈال دیے. یہ نہیں کرنا، یہ حرکت کی تو بس پھر تو جہنم ہی ہے پکی ڈھکی. تو بچتے رہنے کی کوشش میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے.